اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ اگر شرط ہے تو اس کے آگے جا کے کوئی نہ کوئی جواب شرط بھی ہوگا۔ اسلوب ہے گفتگو کا، ان سے شروع ہو، لو سے شروع ہو۔ کئی دفعہ من شرطیہ بھی آ جاتا ہے، من موصولہ بھی ہے، من استفہامیہ بھی ہے، سوالیہ بھی ہے، اور من شرطیہ بھی آ جاتا ہے۔ آئے گا تو اس کی نشانی ہوتی ہے کہ ان جب آتا ہے تو اس کے بعد جو فعل آتا ہے ان کے بعد فعل مضارع، اس کے آخری حرف کو مجزوم کر دیتے ہیں، یعنی جزم آ جاتی ہے اس میں۔ تو من جب شرطیہ ہوگا تو اس کے بعد جو فعل آئے گا اس پہ بھی جزم آئے گی تو پتہ چلے گا من شرطیہ ہے۔ ان اگر، اور اگر آ گیا تو اس کا جواب شرط بھی فا سے شروع ہوگا، وہ آگے چل کے نظر آ جائے گا کیا۔ فَإِن پس اگر کنتا، اصل میں تھا قوانا، اس سے بن گیا کانا، اور یکون سے یکون، کانا یکون سے کل کانا کی گردانی کی، کانا کا نو، کانت کانتا، کننا کنتا کنتما دیکھیں گردانے جب تک آپ یاد نہیں کریں گے پتہ نہیں چلے گا نا لفظ کیا لکھا ہوا کہاں سے ہے۔ کانا وہ ایک تھا یا ہے، دونوں معنی آ جاتے ہیں۔ دو ہیں تو کانا، زیادہ ہے تو کانو۔ یہ ہو گیا مذکر غائب کا مسئلہ، یہ غائب ہیں دونوں غائب۔ یہ آ گئی مؤنث، وہ تھی کانت، وہ دو تھیں کانتا، وہ سب تھیں کنتو۔ واحد تثنیہ جمع میں کیا آئے گا؟ کننا، اس سے بات کی جا رہی۔ واحد کنتا، تو ایک مذکر تھا یا ہے، کنتما کنتم، تم سب مذکر تھے یا ہو۔ مؤنث میں کیا آئے گا جی؟ کنتی، تو ایک مؤنث ہے یا تھی، کنتما، یہاں پہ کیا آئے گا؟ کنتن، تم سب تھی۔ اور متکلم کنتو میں ہوں، اور کننا، تو یہاں پہ کیا ہے جی؟ کنتا۔ واحد مذکر مخاطب ماضی، اگر تو ہے، اگر تو ہے، عام پڑھنے کے انداز سے پتہ چلے گا جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کیا جا رہا ہے، حالانکہ ہے نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی دل میں آ سکتی ہے یہ بات کہ آپ کو کوئی شک ہوگا نازل ہونے والی چیز، تو یہ ہر اس بندے سے خطاب ہے کہ جو قرآن پڑھ رہا ہے۔ میں آپ ایوری جو کوئی بھی قرآن کھولے گا فرد واحد سے خطاب ہے کہ اگر تجھے شک ہو گیا، مجھے شک ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ ہر مسلمان کو شک ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا تو کسے نہیں ہو سکتا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ہمیں کہا جا رہا ہے اگر کنتا، اگر تو ہو، تم ہو پڑھنے والے، اگر تم ہو، فی میں، شکن نکرہ، فی حرف جب تھا اس نے شک کو مجرور کر دیا، فی شکن کسی بھی شک، ہاں جی نکرہ آ گیا نا تو اس کا مطلب اور مزید اس کے اندر جو ہے نا اس کی تفصیل میں آگے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اگر تم ہو کسی بھی شک کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ماشاء اللہ، شک کا مطلب کیا ہے؟ مطلب شک کا جی دل تسلی نہ ہو،
شک کا لفظی مطلب یہ ہے کہ دو یا دو سے زیادہ چیزوں کا ایسا ہونا کہ بندے کا فیصلہ نہیں کر سکتا کہ یہ کیا ہے یا یہ کیا ہے. فیصلہ نہیں ہو سکتا کہ اس چیز کے بارے میں اتنا ذہن نہیں آدمی کا کہ فیصلہ کر سکے یہ کیا ہے. تو شک میں کہ پتہ نہیں ہے یا کہ ہے یا نہیں، یہ ہے یا یہ شک کوئی چیز واضح نہیں. فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍ، اگر آپ شک میں ہو، مما اصل میں کیا ہے؟ من سے ما جو کچھ مما کا جب ملا کے پڑھیں گے تو اس بارے میں، کس چیز کے بارے میں؟ جو کچھ. اگر اس بارے میں آپ شک میں، کس چیز کے بارے میں جی؟ انزلنا. کون سا سیگا ہے؟ یہ 14واں سیگا ہے. نزل ينزل، نزل ينزل، کیا مطلب ہے؟ اتارنا، نازل کرنا. چلے تھوڑا سا کر دیتے ہیں. لازم ہے، نزل ينزل لازم ہے. کیا مطلب؟ لازم کا کیا مطلب؟ جس میں فاعل کے فعل کا اثر اسی پہ ہی ہو. خود اترنا. نزل ينزل کا کیا مطلب ہے؟ اترنا، یعنی اوپر سے نیچے آنا. نزل ينزل خود اترنا. نزل به الروح، قرآن اترا ہے فرشتے کے ساتھ. نزل. اچھا جب یہ باب افعال میں جائے گا متعدی ہوگا تو یہ بن جائے گا انزل ينزل انزالا. اس کا کیا مطلب ہے؟ اتارنا. ایک دفعہ اتار، کسی چیز کے اوپر سے نیچے اتارنا. یہ خود اترنا تھا، اوپر سے نیچے آنا. اب یہ اوپر سے نیچے اتارنا. تو یہ قرآن حکیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وغیرہ، انا انزلناہ وغیرہ ہم نے اتارا ہے. لیکن یہ کسی چیز کا ایک دفعہ ہی اتار دینا. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو شب قدر کی رات کو ایک دفعہ ہی اتار دیا. سارا لوح محفوظ سے آسمان پہ اتار دیا، سارا ہی قرآن اتار دیا. لیکن جب یہ باب تفعیل میں جاتا ہے تو پھر کیا مفہوم ہو جاتا ہے اس کا؟ نزل ينزل تنزیلا. اس کا مطلب بھی اتارنا ہے، لیکن رفتہ رفتہ مکمل اتار دینا اہتمام کے ساتھ. تو اب یہاں پہ کون سا آ گیا باب؟ دوسرا فعال، باب افعال. انزل ينزل اتارنا. تو انزلنا کیسے پتہ چلا جی؟ جلدی جلدی بتا دیں آپ مجھے. واحد، تثنیہ، جمع، غائب، مخاطب اور متکلم، مذکر، مؤنث. بنائے جی. انزل اس نے، واحد مذکر غائب کا صیغہ. انزل اس نے اتارا. تثنیہ انزلا کتنوں نے اتارا؟ دو نے اتارا. مرغی وہی انڈا دیتی ہے جس کو دانا ڈالو. اگو بول سو تو ایسا کوئی پڑا سا نا. دو نے اتارا. انزلا انزلا جمع. انزلو کتنوں نے اتارا؟ سب نے اتارا. مؤنث انزلت اس مؤنث نے اتارا.
انزلتا دو مؤنث نے اتارا، اب سب نے اتارا، جمع نے انزلنا، انزلنا نا نون زبر نا، انزلنا ان سب مؤنث نے اتارا، مخاطب انزلتا تو واحد مذکر مخاطب فعل ماضی، کیا لکھا ہوا جی؟ انزلتا دو نے اتارا، انزلتما تم دو نے اتارا، سب نے اتارا، انزلتم تم سب مذکر نے، جمع مذکر مخاطب مؤنث، انزلتی تو مؤنث نے اتارا، انزلتما دو نے اتارا، انزلتنا تم سب مؤنث نے اتارا، متکلم واحد، بولو جی، انزلتو میں نے اتارا واحد، وانگ دری ناشتے پیتی ہے، اور جمع سر ایک بار سارے سوال کے پڑھا شاید نہیں پڑھا، انزلنا انزلنا ان سب مؤنث نے اتارا، انزلنا اور انزلنا ہم سب نے اتارا، جمع جمع مذکر مؤنث آپ کیا لیں؟ متکلم، جمع متکلم کا صیغہ فعل ماضی کا، انزلنا ہم نے نازل کیا۔ بس آپ پڑھتے جائیں ساتھ ساتھ، گردانیں چلتی رہیں گی، آپ کو پتہ چل جائے گا، کوئی لمبا اتنا مسئلہ نہیں ہے، ایک ہی پیٹرن پہ آتی ہیں۔ انزلنا ہم نے نازل کیا، اچھا ہم نے آگے، ہم نے اتارنے والا کون ہے؟ اللہ، فاعل اللہ، نازل کرنا فعل، ہم نے نازل کیا ہے، الیکا کیا چیز نازل کیا جی؟ ما جو کچھ، الیکا الہ کی طرف اور کا آپ کی طرف۔ فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ اگر آپ شک نہ اس چیز کے بارے میں کہ جو آپ پر نازل کی گئی، آپ کی طرف نازل کی گئی ہے، شرط ہوگی نا؟ تو جواب شرط کیا ہے اس میں؟ فا آ گیا، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ کیا ہے جی؟ جواب شرط، یہ جواب شرط ہے۔ بس سآل یسأل، سوال پوچھنا کسی سے کوئی چیز، سآل اس نے پوچھا، یسأل وہ پوچھتا ہے، اب اس کا کیا بنانا ہے؟ امر بنانا ہے کہ پوچھو، تو واحد، یسأل تسأل تم پوچھتے، یسأل وہ پوچھتا ہے، تسأل تم پوچھتے ہو، تسألانی تم دو پوچھتے ہو، تسألون تم سارے پوچھتے ہو۔ اچھا اب ان ساروں کا اگر ہم نے کوئی ایک شکل سے امر بنانا ہے کہ پوچھو، تو یہ ہے واحد، یہ تثنیہ ہے یا مثنی آپ کہہ لیں، اور یہ جمع۔ تو اس کا بنانا ہو واحد تثنیہ جمع، تو کیسے پتہ چلے؟ امر بنانے کا کیا طریقہ ہے جی؟ علامت مضارع گیا، آخری حرکت گئی، تو یہ کیا بچ گیا؟ سال۔ اب اس کے پیچھے لگانا پڑے گا نا حمزۃ الوصل، تو اسأل سوال پوچھو، تم ایک واحد سوال پوچھو۔ تثنیہ میں بنانا ہو تو علامت مضارع گئی، اعرابی نون چلا گیا، اس الا بن جائے گا، اس الا تم کتنے پتہ کرو؟ دو پتہ کرو۔ جمع ہوگا تو تے بھی گیا اور دون اعرابی بھی چلا گیا، تو کیا بن گیا جی؟ اس الو۔
تو یہاں پہ کتنے بندوں سے خطاب ہے؟ یہاں 3 سے. کتنوں سے ہے؟ زیادہ سے ہے؟ جمع سے ہے واحد سے ہے؟ جمع سے. جمع والے کتنے ہیں؟ جمع 3 اور 3 سے زیادہ. یہ کتنے ہیں جی؟ فَاسْأَلِ الَّذِينَ، یہ فَاسْأَل واحد ہے، جمع ہے. اللہ زینہ کا پوچھا ہے آپ سے؟ اللہ زینہ کرنے فصل. اور بھائی آپ کے سامنے یہاں پہ سارا کچھ لکھا ہے، حمزۃ الوصل آیا ہی نہیں تو فا لگ گیا تھا، تو فَاسْأَل. فَاسْأَل واحد ہے، تثنیہ ہے، جمع ہے. سارے جمع کرنا ہے. سارے تو مفتی ہو تو تھوڑے سے غور کرو. اللہ جمع بجا رہے اللہ زینہ دیکھ کے نا تو شکل پڑ لیتا. اسی لیے میں نے آپ کے سامنے یہ تثنیہ جمع بھی لکھا ہے تاکہ آپ سے میں پتہ کروں کہ یہ فصل واحد ہے کہ جمع ہے، تثنیہ کیا ہے. آپ بتائیے. اور یہ آپ کے سامنے لکھا ہو فصل، یہ لکھا ہے آپ کے سامنے فصل. سأل یسأل، سوال پوچھو، یسأل وہ پوچھتا ہے، تسأل تم پوچھتے ہو، اور اسأل تم پوچھو. واحد ایک آدمی سوال پوچھو. فصل. اور یہ جو زیر لگی ہے اس کے نیچے، یہ آگے الذین سے ملانے کے لیے لگی ہے. فَاسْأَلِ الَّذِينَ، یہ اصل میں کیا تھا؟ فَاسْأَل، بس پوچھیں یا پوچھو. ایک واحد ہے، واحد. پوچھو. پوچھو میں پوچھنا کیا ہے؟ فعل. اس کا فعل امر میں فاعل کون ہوتا ہے؟ تم، جس سے کہا جا رہا ہے کہ کرو، وہ فاعل. کتنے بندوں سے کہا جا رہا ہے؟ ایک سے. فاعل ہے یہاں پہ انتا، تو ایک. الذین یقرؤون الکتاب، یہ کیا ہے اس کا؟ یہ مفعول ہے اس کا. کس سے پوچھو؟ من قبل کا، یہ متعلق ہو گیا اس کا. ٹھیک ہے جی. تو یہ الذین کا متعلق آ گیا، مفعول کا. فَاسْأَل تو سوال کریں، الذین پوچھیں. کن سے پتہ کریں؟ الذین ان لوگوں سے پوچھیں. یقرؤون، کاف رے اور حمزہ. قرأ یقرأ، کیا مطلب ہے اس کا؟ ابھی آپ کے سامنے میں ایک آیت لکھوں گا اور آپ کہیں گے کہ اس کا مطلب یہ نہیں. کوئی بندہ عالم دین یہ آفتاب صاحب لکھے سب پھر شاید نظر. اچھا جی. اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں فرمایا، ساری آیت اب میرے ذہن میں نہیں ہے، کہ جن عورتوں کو طلاق ہو جائے وہ کیا کریں؟ فتربص. قروء کا کیا مطلب تھا؟ یا اس کا مطلب ہے حیض، یا اس کا مطلب ہے طہر، یا 3 پاکی کے پیریڈز، یا حیض کے مینسز کے 3 دور طہر. وہ اپنے آپ کو فتربصن ثلاثۃ قروء روک کے رکھے اپنے آپ کو 3 طہر یا 3 حیض. طلاق ہو گئی ہے، اس کے بعد عدت پوری شروع کے در ختم ہو، مکمل ہو گئی. بات سمجھنے؟ قرأ یقرأ کا کیا مطلب ہو گیا؟ اب ذرا آپ پڑھیں اس کا مطلب. پڑھنا انتظار کرنا مطلب ہے. دیکھیں، 2 چیزوں کو باہم ملا. قرأ یقرأ کا کیا مطلب ہے؟ 2 چیزوں کو باہم آپس میں ملا دینا، جوڑنا. اب جوڑ کے ایک معنی استعمال ہونے لگا، جوڑ کر پڑھنا. 2 لفظ ہیں نا، حرف 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 حرف، لفظ 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 لفظ، ان کو جوڑی. اور ایک لفظ سے شروع ہوا یہ جملہ، یہاں سے شروع. فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ، میں نے سب کو بام جوڑ کے پڑھ دیا تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ قرأت.
قرآن پڑھنا. ٹھیک ہے جی. پڑھنے کے مفہوم میں ایک چیز آتی حیض یا قروء کیا ہے جی؟ اس میں ایک مدت ہے جو ایک طرف سے شروع ہو کے دوسری طرف تک دونوں آغاز اور انجام ان دونوں کو باہم ملا دینے کے عرصے کو کیا کہتے ہیں؟ مدت. تو مدت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے, ایک پیریڈ کے لیے استعمال ہوتا ہے. پیریڈ جو ہے تو ایک یہاں سے شروع ہوا وہاں جا کے ختم ہو گیا, یہ ایک پیریڈ تھا تو اس کے لیے ایک پیریڈ ہو گیا, دوسرا پیریڈ ہو گیا, تیسرا پیریڈ ہو گیا, تو یہ قروء آ. ٹھیک ہے جی. سر جی عربی سر جنا سمجھانی نہ ہوئی کہ لفظ کی میں وہ آئے تھے تب بدل کر دی میں فرض اس پر پڑھا تھا میرا اجدار بڑے ایک دیوار بھی ہے, ایک دیوار بھی لائے ہوتی اس پر آگے کی سلائک نہیں ہو جن جیو نارے اندر رک جانے کے لیے نا بیسک دیکھیں اس کی ساتھ عام بتا نہیں اس کا ذہن ذرا تیز جو کی اس کی بنا کے رہتی. جدار یہ ہے کہ جہاں پہ جا کے عقل بندے کی چھٹی کر بریک, عقل کے آگے دیوار کھڑی ہوگی, آگے رکاوٹ آ گئی. دیوار بھی اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں جا کے آپ آگے چلنا آپ کا ختم ہو جاتا ہے. دیوار حد ہے. تو قرأ یقرأ یہاں پہ تو ہم اس کا یہی ترجمہ کریں گے پڑھنا. جیسے قرآن ایک لفظ ہے قرآن, قرآن کا کیا مطلب ہے؟ فعلان ان کے بہت زیادہ پڑھا گیا, بہت زیادہ پڑھا, سب سے زیادہ پڑھا جانے والا قرآن. تو یہاں پہ آیا قرأ یقرأ, یقرأ واحد ہے, واحد یقرأ, یقرآنی اور یقرؤون. قرآن کے لیے بیسک کتنے لفظ استعمال ہوئے ہیں پڑھنے کے لیے؟ ایک تو یہی لفظ استعمال ہوا ہے قرأ یقرأ یقرؤون الکتاب, قراءت. قراءت لفظ ایک استعمال ہوا ہے. دوسرا لفظ کیا ہے؟ یتلون الکتاب, تلاوت. تیسرا لفظ بتا جی, عالم صاحب نماز پڑھ رہا ہوں. تیسرا لفظ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کیا گیا, یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا. آخر میں جا کے کیا فرمایا؟ ورتل القرآن ترتیلا. ترتیل کیا فرق ہے تینوں؟ قرآن تو پڑھنا ہے, تلاوت کرنا, ترتیل سے ٹھہر. قرات یہ ہے کہ آپ اس کو حسن کے ساتھ پڑھتے ہیں. فلاں بندہ قرآن کی قرات کرو جی قرآن کی, تو آپ ایسے قرات نہیں کریں گے کہ آپ کو میں کہوں جی پڑھو, تو آپ کہیں جی فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةٌ. یہ تلاوت قرات کریں تو آپ کیا پڑھیں گے جی؟ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةٌ. یہ کیا ہے؟ خوبصورتی سے پڑھنا. تلاوت کیا ہے؟ عام ہم پڑھ رہے ہیں بیٹھے ہوئے, اس کو پڑھنا یہ بھی تلاوت ہے. لیکن تلاوت میں ایک اس کے معنی میں کیا آ جاتی ہے چیز؟ اطاعت. جو قرآن میں آیا اس کی اطاعت کرنا, یہ بھی تلاوت. ترتیل کہتے ہیں نماز کے اندر قرآن پڑھنا, یعنی آپ نے اللہ اکبر کر کے جو الحمدللہ پڑھی ہے اس کے آگے کوئی سورت پڑھ رہے ہیں تو وہ کیا ہے؟ ترتیل. تو اس لیے کہا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کیا ہے کہ آپ دو آیتیں ایسے جوڑ کے نہیں پڑھتے تھے, دو آیتیں نہیں پڑھتے تھے جوڑ. قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ إِلَٰهِ النَّاسِ مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ. ایسے نہیں پڑھتے. ایک ایک آیت. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم, ایک ایک آیت. ایسے اس کو ترتیل کہتے ہیں, ٹھہر ٹھہر کے رک رک کے پڑھنا. تو ہم جو نماز میں ہماری رفتار کتنی ہوتی ہے اللہ کی مدد سے؟ ترتیل. نماز میں یہ نہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. یہ نہیں کرنا, یہ زیادتی ہے. کیوں زیادتی ہے جی؟ چلے یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. ایک مشہور حدیث ہے
مسلم شریف میں تو مجھے پتا ہے، بخاری کا نہیں مجھے پتا ہے کہ نہیں، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ تشریف فرما تھے مسجد نبی میں، ایک صحابی آئے، انہوں نے حضور کو سلام نہیں کیا، سیدھے گئے، نماز پڑھی، نماز پڑھ کے آئے، فسلم، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، حضور نے جواب دے کے کہا کہ نماز پڑھو، صلی لم تصلی، تم نے نماز نہیں پڑھی، دوبارہ پڑھو، پھر گئے پڑھی، پھر واپس آئے، السلام علیکم، حضور نے کہا نماز نہیں پڑھی، پھر 3 دفعہ جب نماز پڑھی تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ ہی بتا دیں میں نے نماز میں کیا غلطی کی ہے، تو حضور نے فرمایا ٹھہر کے نماز پڑھو آرام سے، اس کو کہتے ہیں تعدیل ارکان، یعنی جو نماز کے رکن ہیں ان کے ساتھ عدل کرنا، جو جس کا حصہ بنتا ہے اس کو دینا، ترتیل قرآن و تعدیل ارکان، ترتیل قرآن، ٹھہر کے نماز پڑھو، ایسے ہی جب رکوع میں جاؤ اللہ اکبر، رکوع میں جاؤ، پھر جا چکو کمر سیدھی ہو جائے پھر کہو سبحان ربی العظیم، پھر اٹھو سمع اللہ لمن حمدہ، جب بالکل کھڑے ہو چکو ٹھہرے ہوئے پڑھو ربنا لک الحمد یا ربنا ولک الحمد یا اللہم ربنا لک الحمد، جو بھی پڑھنا ہے، حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، اگر یہ چلتے ہوئے پڑھا نا جی سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک سجدہ صاحب نہ کیا نماز فاسد ہے، اتنی چھوٹی سی غلطی ہے، سمع اللہ لمن حمدہ، اتنا اٹھیں ربنا، یہ جو ہے نا ربنا ولک الحمد یا لک الحمد، یہ ٹھہر کے پڑھنا ہے، رک کے پڑھنا ہے، کھڑے ہو کے ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، اللہ اکبر، چلتے چلتے پڑھا تو سجدہ صاحب واجب، سجدہ صاحب واجب، تو نماز فاسد جب تک سجدہ صاحب نہیں کریں، امام ابو حنیفہ۔ دوسرا سجدہ صاحب جو ہے ہمارا عام طور پہ بندے کرتے ہیں، سجدے میں گئے اٹھے اللہ اکبر، ابھی ساری ہڈیاں اپنی جگہ پہ نہیں آئیں، پھر سجدے میں سمع اللہ تو اٹھتے ہوئے پڑھیں گے نا، سمع اللہ اٹھتے ہوئے پڑھیں گے، اٹھ کے بھی پڑھ سکتے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مثلا صحابہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم سامنے دیکھ رہے ہوتے تھے، ربنا لک الحمد کھڑے ہو کے پڑھ کے، پھر اللہ اکبر کب کرتے تھے؟ سجدے میں جا کے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سجدے میں چلے جاتے تھے، پہلے ایکشن پھر کہتے تھے، تو جیسے 2 سجدوں کے درمیان جو مدت ہے اس کو کہتے ہیں جلسہ، تو جلسہ کس چیز کو کہتے ہیں؟ بیٹھنے کو، ہاں جی، یا جلوس کہتے ہیں بیٹھنے کو، اور ہمارے ہاں جلوس کس کو کہتے ہیں؟ جو سڑکوں پہ دوڑ رہا ہو، ہم نے ٹھیک عربی کے ترجمے کیے ہوئے، یعنی کہ جو سڑکوں پہ جب بندے شور مچا رہے ہوں، آوے جاوے جاوے جاوے، یہ جلوس نکلا ہوا۔ جلوس کا کیا مطلب ہے؟ بیٹھنا، تو جلسہ 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنے کو جلسہ کہتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ اللہ اکبر کر کے سیدھا نہیں بیٹھا، وہیں سے واپس پلٹ گیا، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک واجب ختم، لہذا سجدہ صاحب نہیں، نماز فاسد۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں فیصل مسجد ہے، فتویٰ لایا نماز پاکستان میں نماز اتنے پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ، ہاں جی، تو یقرؤون، وہ سب پڑھتے ہیں، فاسأل الذین، تو آپ سوال کریں ان لوگوں سے جو پڑھتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں جی؟ یقرؤون کا فاعل الذین ہو گیا، کیونکہ یہ الذین کے آگے کام چل رہا ہے، لیکن یہ پلٹ جائے گا، وہ ہم اس میں جو ہے وہ فاعل ہے، وہ پڑھتے ہیں، اس چیز کو پڑھتے ہیں جی، اس کا مفعول کیا ہے؟ کتاب، زبر آ گئی کتاب کو، اور الف لام آ گیا ہے تو خاص کتاب، یعنی کہ آسمانی کتاب، اس میں تورات ہوگی، انجیل ہوگی، قرآن ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ تو من قبل کا آ گیا تو اس میں قرآن یہاں ذکر نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کیا ہے؟ انجیل ہے، تورات ہے، زبور وغیرہ ہے۔ من سے، من حرف جر تھا، اس نے قبل کو کیا کیا؟ قبل نہیں آیا، قبل ہی آ گیا، تو اس کا کسی سے نسبت جڑ گئی، کس سے پہلے کا؟ آپ سے پہلے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے جو لوگ قرآن پڑھتے تھے ان سے پوچھ لیں۔ کیا پوچھ لیں ان سے جی؟ پوچھنا کیا ہے؟ اس قرآن پہ کوئی شک ہو گیا تو ان سے پتہ کر لیں، وہ آپ کو بتائیں گے کہ قرآن واقعی سچا ہے، اللہ کی کتاب ہے،
لقد جاءك الحق من ربك. لقد کیا ہے جی؟ یقیناً. اور یہ فعل سے پہلے آتا ہے تو یہ قسمیہ ہوتا ہے، یعنی ایسے ہی ہے جیسے کوئی قسم کھا کے بات کہہ رہے ہیں. لقد یقیناً جاءک آیا، جاء یجیء آیا کا، اس کا مفعول کیا ہے؟ آپ کے پاس. جاءک آ چکا ہے. چکا کہاں سے لے گئے جی؟ لقد جاءک بے شک آ چکا ہے کا آپ کے پاس. اب آیا کا فاعل ہے کہیں پہ، اور فاعل کی کیا نشانی ہے؟ پیش. تو یہ ہو گیا فاعل. کس کا فاعل؟ اس فعل کا، آنے کا فاعل. آ چکا ہے. کیا چیز آ چکا ہے؟ حق. الحق آ چکا ہے. یہاں پہ الحق کس چیز کو کہا گیا ہے؟ قرآن کو کہا گیا. یعنی کہ الف لام کا کیا مطلب ہے؟ خاص. یعنی کہ مکمل حق آ چکا ہے. یہ کیوں کہا جی جاءک الحق من ربک؟ اس لیے کہ انجیل اور تورات کے اندر تحریف ہو چکی ہے، مکمل نہیں رہا. وہ جیسے ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ نے کہتے ہیں کہ میں نے کسی پادری سے، یہ بہت بڑا کوئی پادری صاحب، تو میں نے اس سے سوال کیا، یعنی بائبل اس وقت دنیا میں کتنی انجیلیں ہیں؟ ہزاروں نہیں، ہزاروں نہیں ہیں. اور سر جی جن کو مانتے ہیں نا، یعنی عیسائی مانتے ہیں یہ انجیلیں، وہ کتنی ہیں؟ ان کو کہتے ہیں اناجیل اربع. 4 انجیلیں. کتنی ہیں؟ 4 ہیں. تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ میں نے اس سے پتہ کیا کہ وچ ون آف دیم از بائبل، کہ ان 4 میں سے بائبل کون سی؟ تو اس نے آگے سے جواب دیا کہ none of them is Bible but Bible is in them. ان 4 میں سے بائبل تو کوئی نہیں ہے، لیکن بائبل ان 4 کے اندر موجود ہے. یعنی موجود تو ہے لیکن اس کے ساتھ تحریف ہوگی اور چیزیں شامل کر دی اس کے اندر. مکمل جو اللہ کی طرف سے چیزیں آئی تھی وہ نہیں رہی، اس میں انسانی کلام بھی شامل ہو گیا، تو وہ اصل الحق نہیں رہا. تو قرآن واحد ایسی کتاب اس وقت دنیا میں ہے جو 100% جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی تھی ویسے ہی جانور موجود ہے. الحق ہے من سے، من حرف جر ہے، تو اس نے کیا کر دیا جی؟ اب یہ رب بن نہیں آیا تو مضاف ہو گیا. اب اس کی نسبت کا کہ کسی کے ساتھ پوزیسو ہو گیا. کس کے؟ رب کی طرف سے جی. تو ترجمہ ایسے کریں گے، آپ کے رب کی طرف سے آپ کے پاس الحق آ چکا ہے. یعنی اب الحق آ گیا جی، اب تو بات ہی ختم ہو گئی. اب تو یہ شک شبہ رہنا نہیں چاہیے، کیونکہ پچھلی کتابوں میں تو کچھ نہ کچھ لوگوں کے کلام بھی شامل ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کچھ صحابہ لکھا کرتے تھے، تو میں نام بھول گیا صحابی کا، وہ بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب آپ لکھتے نہیں، لکھا نہیں آپ نے، حدیث نہیں لکھی، یہ بات لکھی نہیں. تو انہوں نے آگے سے کہا یا رسول اللہ، کبھی آپ مسکرا رہے ہوتے ہیں، کبھی آپ ایک دم غصے میں آ جاتے ہیں، تو میں سوچتا ہوں جب آپ سنجیدہ گفتگو کر رہے ہوں یعنی پڑھا رہے ہوں تو پھر لکھوں، آپ کبھی غصے میں بھی ہوتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میری طرف سے ہر بات لکھا کرو. پھر فرمایا خدا کی قسم اس زبان سے ماں سوائے حق کے اور کچھ نہیں کرتا. تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو 100% حق ہے، تو اب کیا کرو پھر؟ فلا تکونن من الممترین. فلا بس لا نہیں ہے یا نہ ہے. کیسے پتا لگا؟ سولو کیسے؟ اچھا جی، تکونن. اچھا دیکھیں جی یہ کیسے بدل. کان یکون سے
تکونو تم ہو. اب اس کے ساتھ شامل کر لیا نون مشدد، نون ثقیلہ، بات کو تاکید کرنے کے لیے کہ ہرگز کے معنی آئیں گے، یعنی کہ لا نہ، نون ثقیلہ آ گیا تو کیا ہوگا؟ ہرگز نہ، سختی سے کہا جائے. اچھا اگر یہ نون ثقیلہ نہ ہوتا، اگر نون ثقیلہ نہ ہوتا تو پھر کیا ہوتا؟ یہاں پہ لفظ کیا ہوتا؟ لا نہ نہیں کہا تھا نا، تو پھر کیا بنتا ہے اس کا؟ تقول. بس نہیں، لا اگر نہیں کہا ہے، اگر لا نفی کا ہے تو پھر ترجمہ لا تقول، تم نہیں ہو. ساتھ ہی نہیں کر لیکن نہیں ہے، روکنا ہے کسی کو، یہ نہ ہو، خبردار کہ تم ایسے ہو. لا تکن، تو آخری اس کا اعراب جو ہے نا وہ اڑ جاتا ہے. یہ اڑ گیا نا تو دو ساکن ہو گئے ایک لفظ کے اندر. تو اب کیا قاعدہ ہے؟ علت چلا جائے گا، حمزہ واو یا یہ گئے تو واو چلا گیا تو یہ کیا بن جاتا؟ تکن. لا تکن، نہ ہو جاؤ. لیکن کیونکہ نون ثقیلہ آیا ہے تو اس لیے یہ چیزیں باقی رہ گئیں، تو یہ بن گیا لا تکونن. زبر کس چیز کو اشارہ کر رہی ہے؟ کہ یہ تکونون نہیں ہے. اگر یہاں پہ ہوتا تکونون، تم سب جمع، یعنی جمع کی علامت ہوتی، تم سب نہ ہو جاؤ، تو پھر یہ پیش ہو جاتا. لا تکونن، نن نہ ہوتا تو اس کا مطلب کیا تھا کہ زیادہ بندوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم سارے نہ ہو جاؤ. تو یہ جو زبر ہے یہاں پہ اس کا مطلب ہے کہ باعث سے کلام ہے، فلا تکونن، پس تم نہ ہو جاؤ. یعنی کتنے بندے؟ ایک بندہ. تم نہ ہو جاؤ، نہ ہو جاؤ من میں سے ممترین. مرا یمری، اس کا مطلب ہے شک کی وجہ سے جھگڑا کرنا. اصل اس میں کیا ہے؟ جھگڑا. یہ جھگڑا کس وجہ سے ہے؟ دو بندے شک میں پڑ گئے. مثلا یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ 6. جو نیچے سے دیکھ رہا ہے اس کے لیے کیا ہے؟ 6. جو اوپر سے دیکھ رہا ہے اس کے لیے 9. اب دونوں شک میں ایک دوسرے سے جھگڑا کر رہے. وہ اس پہ ایک لطیفہ یاد آ گیا. سکھ تھا، سکھ ہوائی جہاز میں بیٹھ گیا جی. تو اس کی سیٹ نمبر 6 تھی، وہ 9 پہ جا کے بیٹھ. سارا جہاز پڑ گیا اس کے پیچھے. وہ خدا کا واسطہ ہے، سیٹ 6 ہے، 9 پہ کیوں بیٹھو؟ اٹھا ہی. آخر ایک بندہ آیا، اس نے اس کے کان میں کوئی بات کہی تو سکھ 9 سے اٹھ کے 6 پہ بیٹھ گیا. سارے حیران ہو گئے، یا اللہ پورا جہاز منتیں کر رہا تھا کہ نہیں، کہ آپ نے کیا کہہ دیا؟ اس نے کہا میں نے سے کہا 6 پہ بیٹھو، جلدی پہنچو گے. تو ایک تو یہ ہے کہ شک کرنا، ٹھیک ہے جی، شک کی وجہ سے جھگڑا کرنا. اب بندے شک میں جب پڑ گئے نا تو ایک کہہ رہا ہے کہ میں سچا ہوں، دوسرا کہہ رہا ہے میں سچا ہوں. وہ اسی بات پہ جھگڑا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. سورہ کہف کے اندر ایک اور مادہ ہے مارا یماری، باب مفعلہ سے آیا. یماری ایک دوسرے سے جھگڑا کرنا، ایک دوسرے سے جھگڑا شروع کر دینا. مارا یماری، ایک دوسرے سے جھگڑا کرنا. سورہ کاف میں کیا ہے جی؟ یہاں پہ تمہاری، تم ایک دوسرے سے جھگڑا، یعنی مقابلے میں جھگڑا کرنا کسی سے، تمہاری. تو وہاں پہ یہ لفظ آیا ہے تمہاری. یہ اڑ گیا کیونکہ لائے نہیں کا تھا. لا تمہاری ولا تمہاری میرا ظاہرہ، کچھ ایسے لفظ ہے اس میں کہ یعنی وہ جو بندے ہیں سورہ کاف کے صحاب کاف کے بارے میں جھگڑا شک کی وجہ سے جھگڑا نہ کرے، چھوڑ دیں. یہ شک ہی نہیں کرنا، اس پہ 7 ہے 4 ہے 7 ہے، چھوڑ دیں اس بات کو. تو مارا یماری یہ باب مفعلہ سے ہے. اب آ گیا باب افتعال. میم رے اور یہ کو یہاں پہ کہاں پہ فٹ کرنا ہے؟ فے عین اور لام کی جگہ. روٹ لیٹر یہ ہے، باقی تو وہی رہے گا. الف وہی رہے گا، تے وہی رہے گا، الف یہی رہے گا. اب اس کی جگہ کیا لگانا ہے؟ تے. میم عین کی جگہ رے اور لام کی جگہ یا.
اب یہ الف جو ہے یہ مد بدل بن جائے گا امترا، امترا یمتری امتراءً، بڑے اہتمام کے ساتھ شک کر کے جھگڑا کرنا. یعنی یہ جو ہمارے مولویوں میں نہیں چل پڑا ایک بات، مناظرے ہو رہے ہیں، مناظر اعظم آگے مناظرہ کر رہے ہیں. کس بات پہ مناظرہ؟ تراویح ہم 20 ہیں کیا؟ ہاتھ سینے میں باندھنے، پیٹ میں باندھنے، یہ مناظرے ہو رہے ہیں. اذان میں کانوں پہ ہاتھ رکھنے ہیں یا کہاں پہ رکھنے ہیں، یہ مناظرے، یہ جھگڑے ہیں. یہ اہتمام کے ساتھ جھگڑا کرنا دین کے اندر، شک و شبہ میں لوگوں کو بھی مبتلا کرنا، خود بھی مبتلا ہوا، حالانکہ یہ دین کی اصل نہیں. تو اچھا اس میں کس چیز کا جھگڑا ہے کہ اللہ کی طرف سے قرآن اللہ کی طرف سے ہے یا نہیں ہے، یہ جھگڑا. تو فلا تکونن من الممترین، یہ جو شک کر کے لوگوں سے جھگڑ رہے ہیں کہ ہے کہ نہیں ہے، یہ آیت ویسے ہے، یہ ایسے ہے، یہ وہ ہے، یہ نہیں کرنا. تو یم تری سے کیا بنانا ہے؟ فائل بنانا ہے. فائل بنانے کا طریقہ کیا ہے جی؟ یا کی جگہ میم لگا دینا ہے، ممتری یون، پھر یہ بن گیا ممترن، شک کی وجہ سے جھگڑا کرنے والا. تو ممترون جمع ہو گئے جھگڑا کرنے والے، اور من حرف جر ہے، اس کی وجہ سے ممترون سے ہو گیا ممترین، حالت جر میں مجرور ہو گیا یہ. تو شک کی وجہ سے جھگڑا کرنے والے، دونوں معنی ہو جاتے ہیں، شک کرنے والے، جھگڑا کرنے والے. تو یہاں آ گیا فلا تکونن من الممترین، تو آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ. فلا تکونن من الممترین. اب حق آ گیا، حق نے آتے ہی سب سے پہلا کام کیا کیا ہے؟ شک کو دور کر دیا. سورج نکلا ہے جی، وہ یہ بچے ایک دن سوئے ہوئے تھے رات کو گرمیوں میں باہر، تو میں نے ایسے ہی کہہ دیا، اور ڈالی کو دیکھ کے میں نے کہا یہ میرے سامنے کوئی جن ہے. رات ہے، اندھیرا ہے، تو وہ جو درخت کی ٹہنیاں ہے نا، اس کو دیکھ کے ایسے لگتا ہے کہ پتہ نہیں ہل رہی ہیں. تو ہمیں تو پتہ ہے کہ یہ ٹہنیاں، تو بچوں کو تو نہیں پتہ. اب بچے ہم نے باہر نہیں سونا، یہ اندر سونا، جن نہیں. تو بچوں نے کہا جی کہ باہر سونا ہی نہیں ہے، اس لیے کہ یہ ہو سکتا ہے جن ہو. لیکن جب سورج نکل آیا، او ہو یہ تو ڈالی ہے، شک دور ہو گیا، روشنی ہو گئی. تو قرآن کیا ہے؟ نور ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے. تو اس نور کی وجہ سے کیا ہوا؟ شک سارے کا سارا ختم ہو، شک ختم ہے. ہاں اندر سے کوئی اندھا ہو تو باہر سورج نکلا رہے، اس کو کیا پتہ آگے کھڑا ہے کہ بٹا ہے. تو چلیں جی پڑھ لیتے ہیں اس کو. فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ، کن نہیں پڑھیں گے، آگے میم آ گیا، کم پڑھیں گے، یرملون کا قاعدہ ہے. فی شک مما، میم زبر الما مد اصلی بن گیا، اور آگے حمزہ آ گیا، انزلنا. مما انزلنا، نا پھر لمبا کریں گے، نون زبر الف نا مد اصلی، اور پھر حمزہ آگے. انزلنا الیک فاسأل الذین یقرؤون، قاف موٹا پڑھنا ہے اور کاف کا قلقلہ ہے اس پہ. یقرؤون الکتاب من قبلک، قبلک میں با کا قلقلہ ہے. اب قبلک، لقد دال کا قلقلہ ہے. لقد جاءک الحق من ربک، اب نون نہیں پڑھنا، رے پڑھنا ہے، یرملون کا قاعدہ ہے، نون ساکن کے بعد رے آ گیا. من ربک فلا تکونن من الممترین. صدق اللہ العظیم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر لهم وارحمهم وحاسبهم حسابا يسيرا وادخلهم الجنة وأعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان اللهم أذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم انصر المسلمين والمسلمات اللهم أيد المسلمين والمسلمات في فلسطين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى